حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابن ابو طالب کی جان ہے کہ بستر پر اپنی موت مرنے سے تلوار کے 1000 وار کھانا مجھے آسان ہے۔ میرے جسم پر خدا کی مضبوط سپر موجود ہے۔ جب میری موت کا وقت آئے گا یہ سپر مجھ سے دور ہو جائے گی۔ خدا کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ موت میرے اوپر آ جائے یا میں موت کے اوپر واقع ہو جاؤں۔ انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف بڑھائے لیے جا رہا ہے۔ تم وہ ہو جس کا موت پیچھا کیے ہوئے ہے، جس سے بھاگنے والا چھٹکارا نہیں پاتا، کتنا ہی چاہے اس کے ہاتھ سے نکل نہیں سکتا۔ جو موت کے خوف سے کانپ رہا ہے وہ کبھی بچ نہیں سکتا، اور جو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہر زندہ کا انجام فنا ہے۔ بے شک جتنے لوگ زمین پر چلتے ہیں وہ سب اس کے پیٹ میں دفن ہوں گے۔ اے اللہ کے بندو، موت اور اس کی آمد سے ڈرو، اس کے لیے سر و سامان فراہم کرو۔ وہ آئے گی اور بڑے حادثے اور عظیم سانحہ کے ساتھ آئے گی۔ بلا شبہ موت ایک ایسا ملاقاتی ہے جس سے لوگوں کو محبت نہیں ہے۔ موت کو اور اس منزل کو جس پر تمہیں اچانک موت کے بعد پہنچنا ہے ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ ہر آنے والے کے لیے پلٹنا ہے، اور جب پلٹ گیا تو جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ بسا اوقات انسان اپنے لیے لباس تیار کرتا ہے، اسے کیا پتا کہ یہی لباس اس کے لیے کفن ہوگا۔ بسا اوقات وہ اپنے رہنے کے لیے مکان تعمیر کرتا ہے، اسے کیا معلوم کہ یہی مکان اس کی قبر کا مقام ہوگا۔ مجھے تعجب ہے اس پر جو موت کو بھولے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ مرنے والوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ بے شک سب سے اعلیٰ درجہ کا واعظ یہ ہے کہ آدمی مردوں کی قبروں پر نظر ڈالے اور ماں باپ کے مدفن کو دیکھ کر سبق حاصل کرے۔ یقین رکھو جس کے ہاتھ میں موت ہے اسی کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ اس کے اور موت کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔ جن چیزوں کو تمہارے مرنے والوں نے دیکھا اگر تم بھی انہیں دیکھ لیتے تو گھبرا جاتے اور سخت بے چین ہو جاتے اور حق بات سنتے اور اس پر عمل کرتے، لیکن جو انہوں نے دیکھا ہے وہ ابھی تک تم سے چھپا ہوا ہے، اور عنقریب وہ پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ بے شک موت کی ایسی تکالیف ہیں جو بیان سے باہر ہیں اور دنیا والوں کی عقل میں آنے سے قاصر ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، موت کا مقررہ وقت حفاظت کے لحاظ سے خود ہی کافی ہے۔ جو شخص آنے والی کل کو اپنی زندگی میں شمار کرتا ہے اس نے موت کی معرفت حاصل نہیں کی ہے، یعنی اس نے موت کی حقیقت کو ابھی نہیں پہچانا۔ تمہاری منزل مقصود تمہارے سامنے ہے، موت کی سماعت تمہارے عقب میں ہے جو تمہیں آگے کی طرف لے چل رہی ہے۔ ہلکے پھلکے رہو تاکہ آگے بڑھنے والوں کو پا سکو۔ تمہارے اگلوں کو پچھلوں کا انتظار کرایا جا رہا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کی ایک مقدار اور ہر مقدار کے لیے ایک مہلت اور ہر مہلت کے لیے حساب و کتاب معین کر دیا ہے۔ ہر شخص کا ایک انجام ہے، اب خواہ وہ میٹھا ہو یا کڑوا۔ مجھے تعجب ہے اس پر جو دوبارہ اٹھائے جانے سے انکار کرتا ہے، حالانکہ وہ پہلی پیدائش کو دیکھتا ہے۔ جبکہ تیرے عزیز و اقارب کی موت کی خبر دینے والے تیرے پاس کثرت سے آنے لگیں تو آخر ایک دن تیری موت کی خبر لوگوں کو سنائیں گے۔